بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم۔ ٹرینرز آف پاکستان کی جانب سے حاشر زبیری، چیف ایگزیکٹو یونٹی انٹرنیشنل اسکول آپ سے مخاطب ہوں، اور ابھی کا ہمارا موضوع یہ ہے جو ایک سوال تقریباً تمام والدین کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ ہم کس اسکول کا انتخاب کریں، اور اسکول کا انتخاب کرتے ہوئے کن چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھیں، گورنمنٹ اسکول میں جائیں، پرائیویٹ اسکول میں جائیں۔ یہ ساری ڈیبیٹ اور ساری ڈسکشن تقریباً پاکستان کے ہر گھرانے میں ہو رہی ہے اور ہوتی رہی ہے۔ اس میں چند چیزیں میں بس آپ حضرات کے گوش گزار کروں گا۔ میرے اعتبار سے مال اسف، انتہائی افسوس کے ساتھ، ہماری حکومتوں نے پچھلے 75 سال میں اس ملک کو فیل کر دیا۔ جو اس قوم کے ہر بچے کا بنیادی حق تھا کہ معیاری تعلیم سرکار کی طرف سے ملے، یہ حق ضائع کر دیا گیا، اور اس قدر ضائع کیا گیا کہ ایک ویکیوم معاشرے میں کریٹ ہوا، ایک خلا ایسی پیدا ہوئی جس کو پرائیویٹ سکولز کو مکمل کرنے کی ضرورت پڑی۔ اب جب پرائیویٹ سکولز میدان میں آئے تو اس پہ بھی گورنمنٹ اور سکسیسو گورنمنٹس، اس میں کسی ایک گورنمنٹ کا اس میں ہاتھ نہیں ہے، لیکن جو ہے یک کے بعد دیگرے گورنمنٹس نے جو غلطیاں کی کہ پرائیویٹ سکولنگ کو بجائے سبسیڈائز کر کے اور اس کو گورنمنٹ کی طرف سے پوری سپورٹ دے کے اس کو ایک انڈسٹری میں ڈیولپ کرا دیا۔ ٹیکسڈ ہوتی ہیں جیسے اور بزنسز ہوتی ہیں، اور اسی طرح اس کو ایز اے بزنس ٹریٹ کیا۔ جب گورنمنٹ کی ریگولیشن نے اس کو ایز اے بزنس ٹریٹ کیا تو لوگوں نے بھی اس کو ایز اے بزنس یوز کیا، تو پرائیویٹ سکولنگ بھی اب بزنس بنا ہوا ہے۔ اور یہ ایسا ایک شعبہ ہے، دو شعبے ایسے ہیں، میڈیسن اور تعلیم۔ یہ دو ایسے شعبے ہیں جس کو ہر سرکار، ہر حکومت کی ذمہ داری ہے، اخلاقی ذمہ داری ہے کہ اس کو بزنس بننے سے بچائے اور ہر اپنے شہری کو اس کا حق پہنچانے کی کوشش اور فکر کریں۔ تو اب ہم اس ایک طرح سے مسئلے میں ہمارے سامنے پیدا ہو گیا کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ کیا کریں۔ تو اس میں صرف آپ حضرات سے ایک بات عرض کروں گا، یہ سوچ لیں کہ جس ماحول میں میں اپنے بچے کو 6 سے 8 گھنٹے تک بھیج رہا ہوں، وہ ماحول اس کو کیا دے رہا ہے، اس کی میں کیا ویلیوز پیدا ہو رہی ہیں، اس کا اپنے رب سے، اپنے مالک سے، اپنے خالق سے کیا رشتہ بن رہا ہے، اپنے رسول، اپنے نبی، اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا رشتہ بن رہا ہے، زندگی میں کس کو رول ماڈل بنا کے یہ چل رہا ہے، کن ویلیوز کو سامنے رکھ کے، کیا اس کے سامنے صرف مادہ پرستی اور مٹیریل ویلیوز آ رہی ہیں، صرف اس کے سامنے اپنا پیٹ بھرنے کا اور اپنی خواہش پوری کرنے کا ایک مزاج پیدا ہو رہا ہے، یا اس کے اندر انسانیت، ہمدردی، دوسروں کا غم کھانا، دوسروں کے کام آنا، اور یعنی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نمائندگی اور خلافت کا مقام ہر انسان کو ملا ہے کہ دنیا میں عدل، انصاف اور اللہ کی رحمت کو تقسیم کرنا اور اللہ کے بندوں کو، اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچانا، یہ مزاج بن رہا ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ اسکول میں یہ دیکھیں کہ کیا یہ مزاج بنایا جا رہا ہے کہ نہیں، باقی ساری چیزیں اپنی طرف سے لائن اپ ہو جاتی ہیں۔ دوسری بہت اہم چیز یہ ہے کہ اس اسکول میں اس کو محبت اور عزت اور احترام مل رہا ہے، یعنی کہ ایک باہمی اسکول والوں کے درمیان اور بچوں کے درمیان ایک ریلیشن شپ قائم ہو رہا ہے which is based on mutual love, trust and respect، کہ باہمی طور پہ محبت بھی ہو، باہمی طور پہ ایک دوسرے پہ اعتماد ہو، اور باہمی طور پہ ایک دوسرے کا احترام ہو۔ بچے کی عزت نفس تو مجروح نہیں ہو رہی، بچہ اپنی پوری پرسنالٹی کو لے کے پیدا ہوتا ہے۔ یہ غلط ایک کانسیپٹ ہے کہ بچہ چٹی سلیٹ ہے، تابولا راسا، یہ ایک غیر فطری کانسیپٹ ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، اپنی پرسنالٹی لے کر آتا ہے، اس کی پرسنالٹی اور کیریکٹر کی ڈیولپمنٹ ایک ماحول میں ہوتی ہے، وہ ماحول ہمیں فراہم کرنا ہے، اور اس کے اندر سیکھنے کا جذبہ اور انٹرسٹ پیدا کرنا ہے کہ وہ کیوریوسٹی کے ساتھ ایک تحقیق میں لگے، اس کو جستجو ہو
کہ میرے گرد جو دنیا ہے اس کے بارے میں سیکھوں، بجائے صرف ایک اس کو جو ہے پنسلیں گھسنے اور کاغذات کو بھرنے کے رخ پہ لگا دیا جائے کہ 50 دفعہ اے لکھو، 18 دفعہ بی لکھو، اور پھر ایک بڑا بستہ جس میں اس کے اوپر کتابیں لاد دی جائیں جو اس کی کمر بھی نہیں برداشت کر سکے، اور پھر نرسری لیول پہ بھی اس کو پاس فیل کیا جا رہا ہے اور اس کو ٹیوشن لینی پڑ رہی ہے۔ جو اسکول آپ کو مجبور کر رہا ہے کہ آپ کو ٹیوشن لینی پڑے، اس کے لیے الگ انتظام کرنا پڑے، تو بس یوں سمجھ لیں کہ یہ آپ کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے۔ اور اس کا ازالہ ضروری یہ نہیں ہے کہ آپ اس اسکول سے نکالیں، بلکہ اس کا ازالہ یہ ہے کہ آپ اور باقی والدین اکٹھے ہو کے اسکول والوں سے بات کریں کہ یہاں پہ یہ خامیاں ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ان کو اس طرح سے دور کیا جائے۔ تو کوئی بھی اسکول کا آپ انتخاب کریں گے انشاءاللہ آپ کے بچوں کے لیے بہتر ہوگا کہ جب تک آپ اپنی تربیتی ذمہ داریاں پوری کریں اور اپنے اسکول کو اپنا معاون بنائیں، ایسے اسکول کا انتخاب کریں جہاں پہ اس کی ویلیوز، اس کے پرنسپلز، اس کا کیریکٹر، اس کی تربیت ہو، اس پہ سب سے زیادہ ان کا فوکس ہو، اور اس کی جو پڑھائی ہو وہ ایک سزا نہ ہو بلکہ ایک بہت انجوائبل ایکسپیرینس ہو، ایک دونوں استاد کے لیے بھی اور بچوں کے لیے بھی۔